وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کا آغاز ہم سورۃ الجمعہ سے کریں گے۔ مدنی سورت ہے، 11 اس کی آیات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نمازوں میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون پڑھا کرتے تھے۔ زمانہ نزول اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے یہ 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد نازل ہوا، اور اس کا دوسرا رکوع ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی 5ویں روز جمعہ قائم کر دیا تھا۔ مضامین کی طرف چلیے تو پہلا رکوع اس وقت نازل ہوا جب یہودیوں کی وہ تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں جو اسلام کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے پچھلے 6 سال کے دوران میں کی تھیں۔ ان کا سب سے بڑا گڑھ خیبر رہ گیا تھا، جہاں مدینہ سے نکلے ہوئے یہودیوں کی بڑی تعداد بھی جمع تھی، اور ان آیات کے نزول کے وقت وہ بھی فتح ہو چکا تھا۔ اس آخری شکست کے بعد عرب میں یہودی طاقت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ان کو مخاطب کر کے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات یہ کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے اس لیے انکار کیا کہ یہ اس قوم میں مبعوث ہوئے تھے جسے تم حقارت کے ساتھ امی یعنی ان پڑھ اور جاہل سمجھتے تھے، غیر اسرائیلی سمجھتے تھے۔ تمہارا زوم باطل یہ تھا کہ رسول لازماً تمہاری اپنی قوم کا ہونا چاہیے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اس کے فضل پر تمہارا اجارہ نہیں ہے۔ اسی حصے میں یہ بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن رسالت کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی آیات سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کو پاک کرتے ہیں، ان کی زندگی سنوارتے ہیں، انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ دوسری بات یہود کو یہ کہی گئی کہ تم کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا، مگر تم نے اس کی ذمہ داری نہ سمجھی اور نہ ادا کی۔ تمہارا حال اس گدھے جیسا ہے جس کی پیٹھ پر کتابیں لدی ہوئی ہوں اور اسے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کس چیز کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں تمہاری حالت اس گدھے سے بھی بدتر ہے۔ وہ تو سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، مگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو، اور پھر بھی اللہ کی کتاب سے نہ صرف یہ کہ فرار ہوتے ہو بلکہ دانستہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہو، اور پھر بھی تمہارا خیال یہ ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر تم واقعی اللہ کے چہیتے ہوتے اور تمہیں یہ یقین ہوتا کہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے بڑی عزت اور قدر و منزلت کا مقام محفوظ ہے تو تمہیں موت کا ایسا خوف نہ ہوتا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ موت کی تمنا ہرگز نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں جو ظاہر ہے اس رکوع سے کئی سال پہلے نازل ہو گیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سبت کے دن کے مقابلے میں مسلمانوں کو جمعے کا دن عطا فرمایا۔ یہودی سبت کے دن ان کو ہفتے کے دن فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے ان کا یہ مقدس دن تھا، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن مسلمانوں کے اجتماع کا دن مقرر کیا، ایک خاص دن اس کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ اپنے جمعے کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں جو یہودیوں نے سبت کے ساتھ کیا تھا۔ یہ رکوع اس وقت نازل ہوا جب مدینے میں ایک روز عین نماز جمعہ کے وقت ایک تجارتی قافلہ آیا، اور اس کے ڈھول تاشوں کی آواز سن کے 12 آدمیوں کے سوا تمام حاضرین مسجد نبوی سے قافلے کی طرف دوڑ گئے۔ حالانکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس پر یہ حکم دیا گیا کہ جمعے کی اذان ہونے کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت اور ہر دوسری مصروفیت ممنوع ہے، اور اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اس وقت سب کام چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں۔ البتہ جب نماز ختم ہو جائے تو انہیں حق ہے کہ اپنے کاروبار چلانے کے لیے زمین میں پھیل جائیں، لیکن ساتھ ارشاد فرمایا اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہیں، یعنی اپنے کاروبار میں لگ کر بھی اللہ کو نہ بھولو بلکہ ہر حال میں اس کو یاد رکھو اور اس کا ذکر کرتے رہو۔ نماز جمعہ کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں بہت سی احادیث بھی ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دے گا اور وہ غافل ہو کر رہ جائیں گے۔ ایک خاص دن ہے، مسلمانوں کا ایک سمجھ لیں ہفتہ وار اجتماع ہے، تو اس خاص دن کے حوالے سے جو سنتیں ہیں، غسل کرنا، صاف لباس پہننا، خوشبو لگانا، ان سب کا اہتمام کریں اور اس دن اللہ کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ اس کے بعد اگلی سورت سورۃ المنافقون ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، 11 اس کی آیات ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر نازل ہوئی شعبان 6 ہجری میں۔
اس غزوے کے واپسی کے سفر کے دوران مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک جھگڑا ہوا تھا، اور اس پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ وہ زیادہ عزت والا ہے، اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں کمتر ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکال باہر کرے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات گنوائی ہیں، اور ایک پوری تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ منافقین کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ کہ یہ منافقین جو کلمہ شہادت یا گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، تو یہ جھوٹے ہیں۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا رکھا ہے، اور یہ اللہ کے راستے سے خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسری بات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بظاہر ان کی شخصیات بڑی شاندار ہیں اور یہ چرب زبان ہے، گفتگویں ان کی بڑی اعلیٰ ہیں، مگر دراصل یہ لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن دیے گئے ہیں، یعنی کھوکھلے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں چور ہوتا ہے اور ہر آہٹ کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ منافقین سچے مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں، ان سے چکنا رہنا ضروری ہے۔ پھر یہ متکبر ہوتے ہیں اور اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی مغفرت کے طالب ہوتے ہیں۔ یہ فاسق ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے باوجود اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین خود بھی بخیل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی مسلمانوں پر خرچ کرنے سے روکتے ہیں تاکہ اسلامی جو وحدت ہے وہ انتشار کا شکار ہو جائے، اور یہ منافقین اپنے آپ کو باعزت اور سچے مسلمانوں کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے آیت نمبر 9 سے لے کر 11 تک، اس میں سچے مسلمانوں کے لیے ہدایات بھی ہیں اور منافقت کے روگ سے بچنے کا علاج بھی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اللہ کا ذکر اور انفاق سے منافقت کا علاج ممکن ہے۔ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، موت کا تصور رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے دل منافقت سے بچ جاتے ہیں، اور مال اور اولاد کی محبت مسلمانوں کو اللہ کی یاد سے غافل کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں خسارہ ہی خسارہ ہوگا، موت کا وقت ٹالا نہیں جا سکتا، اور یہ کہا گیا کہ صالحین میں شامل ہونے کے لیے موت سے پہلے خرچ کرو، ورنہ انسان جا کر یہ کہے گا کہ اے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب ہم سورۃ التغابن کا مطالعہ کریں گے۔ مدنی سورت ہے، اس سورہ مبارکہ کی 18 آیات ہیں، اور لفظ تغابن کا مطلب ہے ہار جیت۔ اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ہستی بے عیب ہے، وہ خالق ہے، بادشاہ ہے، حمد کا سزاوار ہے۔ اس نے انسان کو آزادی اختیار دی ہے کہ وہ مومن بنتا ہے یا انکار کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ زمین اور آسمان کی تخلیق بامقصد ہے، اور اللہ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ وہ کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے اور دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کی طرح پچھلی ہلاک ہونے والی کافر قوموں کا بھی کہنا یہ تھا کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے، اور ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ منکرین کو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لے آنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن یوم التغابن ہوگا، یعنی ہار جیت کا دن ہوگا، اور فرمایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جب وہ اجتماع کے دن تمہیں اکٹھا کرے گا، وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا دن۔ ایمان اور نیک عمل کی صورت میں جنت نصیب ہوگی، اور کفر اور انکار کی صورت میں دوزخ میں جانا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی دنیاوی مصیبتوں سے ڈر کر ایمان نہ لانا حماقت ہے، اور یہ بھی
کہ مصائب اور مشکلات کے ہجوم میں دراصل اللہ پر ایمان ہی ہے جو انسان کے دل کو راہ راست پر رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور معاف کرو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے اور اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ اس آیت کو ذرا سا سمجھیے گا، دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ عام زندگی میں بہت سی مشکلات وہ ہوتی ہیں جو اللہ کی راہ پر چلنے میں اہل ایمان کو اپنے گھر والوں اور اپنی اولادوں کی طرف سے پیش آتی ہیں، اور دوسرا مفہوم ان خاص حالات میں سے ہے جو ان آیات کے نزول کے وقت میں مسلمانوں کو پیش آ رہی تھیں اور آج بھی ہر اس شخص کو پیش آتی ہیں جو کسی غیر مسلم معاشرے میں اس اسلام قبول کرتا ہے، کہ اس کے جو گھر والے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ اس کو خود اسلام سے پھیر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے ہوشیار رہو، یعنی ان کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد نہ کر لو اور ان کی محبت کو اس حد تک نہ بڑھنے دو کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارے تعلق اور اسلام کے ساتھ تمہاری وفاداری میں حائل ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک شخص قیامت کے روز لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے بال بچے اس کی ساری نیکیاں کھا گئے، اور ساتھ فرمایا گیا کہ اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دشمنی سے تمہیں صرف اس لیے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تم ان سے ہوشیار رہو اور اپنے دین کو ان سے بچانے کی فکر کرو۔ اس سے آگے بڑھ کر اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایسی بدمزگی پیدا کر لی جائے کہ تمہاری اور ان کی گھریلو زندگی عذاب بن جائے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی صورتوں میں ہم جا کے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد کی فکر کرنا اور ان کو آگ سے بچانا انسان کی ذمہ داری ہے۔ پھر کچھ اور ہدایات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان اپنی استطاعت کے حد تک مکلف ہے، ممکن حد تک اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں، اللہ کی حدود کی پابندی کریں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں اور دل کی تنگی سے بچیں، اور باہمی تعلقات کی جو خرابی کی بڑی وجہ ہے وہ دل کی تنگی ہی ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ سے بھی دل کا بخل ہی روکتا ہے۔ تو سعادت مند ہے وہ جو اس تنگی سے بچا لیا جائے۔ اللہ ایسے لوگوں کا بڑا قدردان ہے، وہ ان سے درگزر فرمائے گا اور وہ زبردست اور دانا ہے۔ اب ہم سورۃ الطلاق کے مضامین دیکھیں گے۔ مدنی سورت ہے، 12 اس کی آیات ہیں۔ سورہ بقرہ جو 2 ہجری میں نازل ہوئی تھی اس میں طلاق کے احکامات ہیں، اور انہی احکامات کی مزید تفصیل سورہ طلاق میں ہے جو 2 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی۔ طلاق کے حوالے سے ہم سورہ بقرہ کے مضامین کا اگر مختصر سا خلاصہ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح سے عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے رخصت کر دیا جائے۔ پھر یہ تھا کہ طلاق یافتہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں اور ان کے شوہر اس مدت میں ان کو اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں اگر وہ اصلاح پر آمادہ ہوں۔ اور پھر یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر وہ تیسری بار اس کو طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جا بجا بالخصوص سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں اور اب سورہ طلاق میں خاندان کی اہمیت اور خاندانی زندگی کے متعلق قوانین کو کتنا زیادہ واضح کیا گیا ہے، لیکن عملاً ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو نہ ہمارا نکاح اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے اور نہ طلاق اگر ضرورت پڑے تو صحیح طریقے سے دی جا رہی ہے۔ اور طلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز ہے۔ پہلی 7 آیات میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے متعلق جو احکامات دیے اس میں ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے کر فارغ کرنے کی ممانعت کی گئی، عدت کے لیے یعنی مقرر وقت کے لیے طلاق دینے اور عدت کی مدت کا شمار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ شوہر کو طلاق دے کر بیوی کو گھر سے نکالنے سے روکا گیا اور بیوی کو طلاق لے کر شوہر کے گھر سے نکل جانے پر پابندی عائد کر دی گئی، اور طلاق کی صورت میں بھی اللہ کی حدود اور تقوی کی پاسداری کا حکم دیا گیا۔ عدت کا مقصد کیا ہے کہ شاید اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ جب عدت اختتام پر پہنچے تو یا تو معروف طریقے سے بیوی سے رجوع کر لیا جائے یا 2 گواہوں کی موجودگی میں جدا ہو جانے کی ہدایت کی گئی۔ اس کے بعد یہ اگر آپ کچھ آیات دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کی نصیحت تم لوگوں کو کی جاتی ہے، ہر وہ شخص جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا،
اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ بہت ہی واضح آیات ہیں کہ اگر ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو تمام معاملات میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کریں، اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے تو سورہ بقرہ میں جب ہم نے پڑھا تھا کہ طلاق کی مدت 3 حیض ہے، یہاں پہ یہ مزید بتایا گیا کہ وہ عورت جس کا حیض بند ہو چکا ہو یا وہ لڑکی جس کو ابھی حیض شروع نہ ہوا ہو، دونوں کی جو عدت ہے وہ 3 ماہ ہے، اور حاملہ کی عدت وضع حمل یعنی ڈیلیوری ہے۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے سے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں اور اجر عظیم ملتا ہے۔ دوران عدت جو بیویاں ہیں ان کو حیثیت کے مطابق رہائش فراہم کی جائے گی، اور حاملہ عورت کو جو دوران عدت طلاق ہے اس میں ڈیلیوری تک نان نفقہ فراہم کیا جائے گا۔ ڈیلیوری کے بعد باہمی مشورے سے طلاق یافتہ عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، لیکن خرچ باپ کے ذمے ہوگا، اور اگر سابقہ میاں بیوی میں بچے کو دودھ پلانے کے بارے میں اتفاق رائے نہ ہو تو کسی دوسری عورت سے بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باپ بچے پر اور شوہر بیوی پر یہ جو عدت ہے اس میں اپنی مالی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا۔ آخری جو آیات ہیں آیت نمبر 8 سے لے کر 12 تک میں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والی قوموں کو عذاب دیا جاتا ہے، اور اہل ایمان عقل مندوں کو تقوی کی نصیحت کی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے قوانین ہیں جو سورہ مبارکہ میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی وضاحت کریں، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں، اور ایمان اور نیک عمل جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس لیے وہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ آج کی کلاس کی آخری سورت سورۃ التحریم ہے، مدنی سورت ہے، 12 اس کی آیات ہیں۔ 8 یا 9 ہجری میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو، اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں سے نکلنے کا طریقہ مقرر فرما دیا ہے۔ یہاں پر واقعے کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ بات یہ تھی کہ شہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں شہد آیا ہوا تھا، اور آپ وہاں زیادہ دیر بیٹھنے لگے تھے اور شہد کا شربت نوش فرماتے تھے۔ اس پر ازواج مطہرات نے بقیہ جو تھی انہوں نے مل کر یہ طے کیا کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نفاست پسند تھے تو ازواج مطہرات کے بار بار کہنے پر آپ نے قسم کھا لی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند تھا اور ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا دور رس نتائج کا حامل ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فوراً درستگی فرما دی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ قسم کا کفارہ دے کر اس عمل کو درست کر لیجئے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ تھی جس پر اللہ تعالیٰ گرفت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی بیوی سے راز میں کہی، تو جب اس نے وہ راز دوسری بیوی پر ظاہر کر دیا تو اللہ نے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی۔ اور یہاں پر بھی یہ ایک گرفت کی گئی کہ ازواج مطہرات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں باہم جتھا بندی نہ کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر اللہ ہے، جبرائیل علیہ السلام اور تمام اہل ایمان اور ملائکہ ہیں۔ اور یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گھروں میں چھوٹی موٹی بدمزگیاں پیدا ہو جانا کوئی ایسی غیر فطری بات نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ رہتی دنیا تک امت کے لیے رہنمائی کے منصب پر فائز تھا، اس لیے ہر بات کی فوری درستگی فرما دی گئی۔ اس کے بعد اگلی آیات کی طرف چلیے تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہر شخص کی ذمہ داری اس کو اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچانا تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
وہ جس خاندان کا سربراہ ہے اس حیثیت سے اس کو ایسی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا لازم ہے کہ گھر والوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچایا جا سکے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے، یعنی نگران ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. انسان سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور زندگی کا ساتھی اور بچے، انہیں ظاہر ہے کہ کسی تکلیف میں دیکھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ دنیا، اس کی تعلیم اور کیریئر کے لیے والدین 2.5 سال کے بچے سے شروع ہوتے ہیں اور 22-23 سال تک پوری محنت کرتے ہیں، ہاتھوں سے پیسہ بھی لٹاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، کرواتے بھی ہیں. لیکن جہنم سے بچاؤ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ہم کیا اللہ کی صرف ایک کتاب کی تعلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اولاد میں اتارنے کا کوئی سامان کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یاد رکھیے گا، علم دین فرض عین ہے، اس لیے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اتنا کم از کم علم وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دے دیں کہ وہ قرآن اور حدیث کا بنیادی علم حاصل کر لیں، حلال اور حرام کا ان کو علم ہو، اور روزمرہ زندگی وہ دین کے مطابق نبھانے کے قابل ہو جائیں. اب دوسری صورت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہے، اور ظاہر ہے ناکامی نہ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور نہ اپنے اہل و عیال کے لیے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے. یعنی اللہ کی طرف پلٹ آؤ، گناہ پر نادم ہو اور گناہ کی اصلاح کرنے کی نیت کر لو، تو اللہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان لانے والوں کو رسوا نہ کرے گا، اور ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. پھر درمیان میں ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کفار اور منافقین سے جہاد کریں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں. آخری جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ 4 مثالیں دیتے ہیں خواتین کی، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. آیت نمبر 10-12 میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے شوہروں کا ساتھ نہیں دیا، دین کے معاملے میں ان کا اتباع نہیں کیا، اور اپنے خاندان اور برادری کے طور طریقے نہ چھوڑے اور ان پر ہی جمی رہیں. دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ. یعنی دنیا کے عیش و عشرت لوٹ لیے، مزے کر لیے، لیکن آخرت کے لیے نبی شوہر بھی اللہ کے حضور انہیں بچا نہ سکے. ایک غرق ہونے کے عذاب میں پکڑی گئی اور دوسری پتھروں کی بارش میں ہلاک ہو گئی. یقیناً ہم میں سے ہر فرد کو یہ سمجھ آتی ہے کہ آخرت کا ہر نتیجہ میرٹ پر ہے. اس کے بعد دوسری 2 مثالیں حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں اور حضرت مریم کی دی گئی. فرعون جیسا ظالم اور جابر اور کافر شوہر حضرت آسیہ کی جنت ان سے نہ چھین سکا، اور آپ دیکھیں کہ حضرت آسیہ کو جنت میں عورتوں کی سرداری عطا ہوئی اور شوہر یعنی فرعون جہنم کے لیڈروں میں سے ہوا. جیسے ہم نے پیچھے مثال پڑھی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ تلخ سمندر کے بیچ میٹھے پانی کے چشمے دیتا ہے اور ان پر سمندر کی تلخی اثر انداز نہیں ہوتی. تو اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کتنی بڑی مثال ہے کہ کفر اتنا طاقتور تھا لیکن اس کے درمیان میں ایمان جو ہے وہ موجود رہا. اور حضرت آسیہ کی خوبصورت دعا کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے. اور پھر حضرت مریم کی مثال کہ انہوں نے اپنی پاکیزگی کی حفاظت کی اور انہوں نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان خواتین کی پیروی کرنے والا بنائے اور آخرت میں اچھی جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.